آخر کار نور کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ نور اب زندگی سے بھی مکمل طور پر تنگ آ چکی ہے اور وہ جینا ہی نہیں چاہتی، اور یہ بار بار اسامہ کو یہ بات کہہ رہی کہ آپ کی فیملی تبھی خوش ہوگی جب آپ مجھے چھوڑ دیں گے، شاید مجھے طلاق دے دیں گے۔ لیکن اسامہ ہے کہ اسامہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے اور بار بار سمجھا رہا ہے نور کو، بار بار نور کو کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ قدم میں نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن آگے سے جو نور ہوتی ہے یہ ضد پہ ہوتی ہے۔ اسامہ آتا ہے نور کے پاس، آ کر بات کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور نور کے سامنے تو ہر وقت فؤاد رہتا ہے، اور نور جو ہوتی ہے یہ بات بھی شیئر نہیں کرتی اور یہ فؤاد کی قبر پہ چلی جاتی ہے۔ جب فؤاد کی قبر پہ جاتی ہے اسامہ کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اسامہ اس کے پاس آ جاتا ہے، نور کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں اور زبردستی پھر اسامہ اسے اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے۔ جب گھر میں لے کر جاتا ہے تو اسامہ وہاں پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کے ساتھ بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھیں نور، آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اسے غلط کر رہی ہیں، جس نے جانا تھا وہ تو چلا گیا ہے، کیا وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے؟ تو آگے سے نور جو ہوتی ہے اسے اسامہ کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ محبت میں بے وفائی کرنا گناہ ہوتا ہے، تو کیا یہ سب گناہ نہیں ہے؟ کیونکہ نور یہ سمجھتی ہے کہ میں فؤاد کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی تو فؤاد جو وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن آج اگر فؤاد چھوڑ کر گیا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ نور کی ہے اور نہ ہی اسامہ کی ہے۔ اور نور جو ہوتی ہے یہ جو ہے وہ فؤاد کی تصویروں کو دیکھ کر اپنی زندگی جی رہی ہوتی ہے، جہاں پر نور کا حق بنتا تھا کہ یہ آگے کی لائف جو ہے وہ اپنی سیٹل کرتی، جتنی محبت اسامہ اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا حق بنتا تھا کہ یہ اسامہ کے ساتھ ٹھیک رہتی تاکہ جو وہ سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا۔ جو نور کی ماں ہوتی ہے نا، یہ نور کے ساتھ کال پہ بات کرتی ہے، نور کی ماں جو ہوتی ہے اسے نور کو کہتی ہے کہ اولاد کے لیے جو والدین کو بہت سی تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں، اذیتیں سہنا پڑتی ہیں، پتہ نہیں اور مجھے جو وہ کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ جو نور کی ماں ہوتی ہے ان کو بار بار تانے دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کی جاتی ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اسے منحوس ہے، اور جس گھر کے اندر بھی جاتی ہے اسے منحوسہ سی پھیلاتی ہے، اور یہی دکھ نور کی ماں کو اندر اندر سے کھائے جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ اندر سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن بیچاری کیا کرے، اب برداشت کر رہی ہے، کیونکہ اسامہ جو ہوتا ہے اسے بار بار نور کی ماں کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ نور کو جب وہ خوش رکھ سکوں۔ اور جو راشد صاحب ہوتا ہے نا، راشد صاحب کو تو ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ راشد صاحب آج بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، یہ نور کی وجہ سے ہوئی ہے، اور نور منحوس ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور جس گھر کے اندر بھی یہ جاتی ہے تو اسے جا کر صرف و صرف منحوست ہی پھیلاتی ہے، کیونکہ گھر والے بات کر سکتے ہیں، جو ارم ایسے بات کر سکتے اپنے والد کے ساتھ کہ بھائی نور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے اور کچھ غلط قدم بھی اٹھا سکتی ہے، جس حساب سے آپ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آگے سے راشد صاحب جو ہوتا ہے ان کو جواب دیتا اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مرے گی، اس نے ایک گھر تو اجاڑا ہے، اب وہ دوسرا گھر اجاڑے گی، برباد کرے گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر باری ہے، کیونکہ یہ جہاں پر بھی جاتی ہے وہاں پر جا کر صرف اور صرف جو وہ تکلیفیں پھیلاتی ہے، اور تو یہ کچھ بھی نہیں کرتی، تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی کرے گی۔ لیکن گھر والے ہو سکتا ہے کہ جو ارم ہے اسے سمجھائے، اسے بات کرے راشد صاحب کے ساتھ، اسے کہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی سمجھ رہے پاپا جان آپ غلط سمجھ رہے، کیونکہ راشد صاحب غلط سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بچی کے اوپر کسی کی بھی اولاد کے اوپر اس طرح کے طنز کریں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، تو آگے سے وہ بچی جو ان کے والدین کے اوپر کیا غصے گی۔ جو زارا ہوتی ہے، زارا اپنی ماں کے ساتھ بات کرتی ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے اسے غصہ کرتی ہے اپنے جب وہ ہسبینڈ کے اوپر، اسے کہتی ہے کہ دیکھیں کہ اسے تو گھروں کو برباد کر چکی ہے، اور جس گھر کے اندر بھی یہ جاتی ہے جا کر منحوستی پھیلاتی ہے۔ اور زارا بھی فوراً اپنی ماں کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ ماں جی اسے خود تو خوش رہتی نہیں ہے، خود تو ہر وقت موڈ بنا کر رہتی ہے، پریشان سی رہتی ہے، تو اسے دوسروں کو بھی خوش کبھی بھی نہیں رہنے دے گی۔ اب میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، میرے ساتھ صرف اور صرف نور کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس دن سے نور اس گھر کے اندر آئی ہے تو اس کے بعد جب وہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، اور یہی دکھ جو وہ زارا کی ماں کو اندر سے کھائے جا رہا ہے، اسے سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اسے فکر ہے کہ بھئی آخر کار اگر جب وہ نور
اس گھر میں ہمیشہ کے لیے اس نے ڈیرے جما لیے تو میری زارا کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ اسامہ تو آج بھی سچی محبت کرتا ہے نور کے ساتھ اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اسے انگوٹھی بھی گفٹ میں دیتا ہے، لیکن نور ابھی تک اسامہ کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہی اور نہ ہی اس حساب سے اسے ٹائم دے رہی ہے، ابھی تک صرف اسے اس کے دل میں فؤاد ہی ہے۔